حاضرین، اس وقت اب آپ جو چاہ رہے ہیں بالکل وہی ہوگا۔ اصل میں ہمارے ملک کے حالات، شہر کے حالات ہی کچھ اس قدر تھے کہ ہمیں اس وقت اس مقام پر بہت ساری پریشانیاں آئی، نہ ناظم کچھ کہہ سکا، نہ شاعر کھل کے پڑھ سکے۔ لیکن اب جو شاعر جسے آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ ہی کا نہیں بلکہ اردو دنیا کا محبوب ہے، جب تک آپ سننا چاہیں اور جب تک الطاف ضیاء صاحب سنانا چاہیں گے آپ بالکل سنیں گے۔ حاضرین، میں الطاف ضیاء صاحب کے لیے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جن کی پہچان غزل ہے اور غزل کی پہچان ہے جناب الطاف ضیاء، کہ روح سے عشق کیا اور بدن چھوڑ دیا، میں نے انسان کا آبائی وطن چھوڑ دیا، اس نے یوں چھوڑ دی پائل کہ بہت بھاری ہے، اور پائل نے بھی اس دکھ میں چھنن چھوڑ دیا۔ استقبال کیجئے شہزادہ غزل جناب الطاف ضیاء۔ جی پرواز بھائی، دیکھیے شعر سنایا گیا کہ یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، کیا بات ہے، یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں، کیا بات ہے، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ آپ لوگ محبتیں لٹانے پر تلے رہتے ہیں، محبتیں بانٹنے پر آمادہ رہتے ہیں، اور آپ کا اس زندہ دلی کو میں سلام عرض کرتا ہوں کہ آپ دیر رات تک کے اس شاعر کو سننا چاہتے ہیں جو آپ کا پسندیدہ ہو، وہ چاہے میں ہوں، مشتاق ہو، انیس ہو، پرواز ہو، قدوس ہو، عمران ہو، رئیس ہو، آپ سب کو سنتے ہیں اور بڑی دل جمعی سے سنتے ہیں۔ میں آپ کی محبتوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں جاوید زمین والا صاحب، سرپرستی فرما رہے ہیں امتیاز سیٹھ صاحب۔ دیکھیے یہ جو لوگ ہیں دوستو، ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہمیں بڑھاوا دیتے ہیں، تو ہم ہمت کر پاتے ہیں کہ کچھ مشاعرے ہوں اس شہر میں۔ ایسے لوگوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں جو اردو کے لیے اپنا تن من دھن وقت سب قربان کرتے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ندا کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ بس ایک بار آپ اس مشاعرے کے لیے ندا فاروقی صاحب کے لیے تالیاں بجا دیں تاکہ مجھے لگے کہ میں کچھ پڑھ سکتا ہوں۔ میں مطلب پڑھتا ہوں، آپ سب سے محبتیں چاہتا ہوں، ملازم کرتا ہوں۔ منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا، کیا بات ہے، منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا، منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا، منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا، دشواریاں آرام لکھ دیا، منزل لکھا قیام لکھا دھام، دشواریوں کو راہ کا آرام لکھ دیا، کیا بات ہے، منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا، دشواریاں آرام لکھ دیا، منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا۔ بہت شکریہ دوستو، آپ نے لاج رکھ لی میرے مطلع کی۔ دو شعر پڑھتا ہوں، کچھ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہوں گے ہمارے مطلب کی تو کوئی بات ہو ہی نہیں رہی، پورے ہندوستان کی بات ہو رہی ہے، لیکن جس دل میں ہندوستان ہے اس دل کی بات نہیں ہے۔ کیا بات ہے، پیش کرتا ہوں شعر، ملاحظہ فرمائیں، اور اس میں بزرگ بھی شریک ہو جائیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے ادھر مشاعرے میں بیٹھے، ادھر دھرنے پہ بیٹھے، مشاعرے میں آ جاؤ دوستو، اس جملے پر تالیاں بجائے کم سے کم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دھرنے سے الگ ہوتے ہیں یا نہیں۔ شاعر کا کمال یہ ہے دوستو، پیش کرتے بات بھی بات ہے، دشواریاں کو راہ کا آرام لکھ دیا، منزل لکھا قیام لکھا دھام
لکھ دیا دھام لکھ دیا کیا بات پوچھا کسی نے مجھ سے بتا آئے ہے کیا بات ہے کیا بات ہے فراز بھائی پوچھا کسی نے مجھ سے بتا کیا ہے زندگی پوچھا کسی نے مجھ سے بتا کیا ہے زندگی میں نے قلم اٹھا کے تیرا نام لکھ دیا کیا بات ہے واہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد پوچھا کسی نے مجھ سے بتا زندگی ہے کیا بات ہے پوچھا کسی نے مجھ سے بتا زندگی ہے کیا میں نے قلم اٹھا کے تیرا نام لکھ دیا منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا مشہور ہو گئی ہے وہ مشہور ہو گئی ہے وہ رادھا کے نام سے کیا بات ہے بہت بجھے ہوئے لوگ ہیں آپ کیا بات ہے میں تھوڑا سا آپ کو چمکانا چاہتا ہوں کیا بات ہے یہ بھی دھونے سے اڑ گئے اللہ کا احسان کیا بات پیش کرتا ہوں مشہور ہو گئی ہے وہ رادھا کے نام سے رادھا کے نام سے رادھا کے نام سے مشہور ہو گئی ہے وہ رادھا کے نام سے مشہور ہو گئی ہے وہ رادھا کے نام سے میں نے بھی اپنے آپ کو گھنشیام لکھ دیا منزل لکھا گیا واہ 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 لکھا دھام لکھ دیا دشواریوں کو راہ کا آرام لکھ دیا منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا بہت شکریہ حاضرین کیا بات ہے بہت بہت موڈ میں آ گئے آپ سب اور ایک بات بتا دوں دوستو شاعر پڑھتا نہیں ہے اس سے پڑھوایا جاتا کیا بات ہے اب آپ جتنا نکلوانا چاہیں مجھ سے نکال لیں میں آپ جی بہت شکریہ ایک غزل کے کچھ شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مطلب بالخصوص ملاحظہ فرمائیں سنیں جی عطا سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے کیا بات ہے سر ہو گئے نیلام سر ہو گئے دوستو ایک ایک لفظ میں ایک ایک مصرے میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا شرکت چاہوں یہ پورے ہندوستان بھر میں نے جہاں بھی یہ غزل پڑھی ہے بڑی دھوم دھام سے اس غزل کو سنا گیا ہے اور یہ تو میرا شہر ہے میرے اپنے لوگ ہیں میں مطلب پڑھتا ہوں سنیں سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے دستار گری ہے دستار گری ہے دستار گری ہے
ہے کیوں رونق بازار گری ہے، کیا بات ہے کیوں رونق بازار بہت گری ہے، بازار گری ہے، کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے، سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے، میں خوش تھا پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر، کیا بات ہے، میں خوش تھا، سنیں دوست، میں خوش تھا پڑوسی کی پڑوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر، ٹپکتی ہوئی چھت پر، اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے، اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے، دیوار گری ہے۔ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے سلیم رضی صاحب، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، خوشبو رام پوری صاحبہ نے بھی بہت اچھا پڑھا، میں انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک ایسا شعر پڑھ کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں دوستو، کہ اس محفل میں جس نے یہ ٹھان لیا ہو کہ مجھے کسی کو داد نہیں دینا، وہ بھی بول اٹھے گا۔ ہم کیا تھے اب کیا ہے، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے، سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے، دستار گری ہے، دشمن میرا مجھ سے ہی دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا، مدد مانگ رہا تھا، یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار